اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور حرام ہے خامدوں والی عورتیں مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں۔ فرض کیا ہے اللہ نے ان احکام کو تم پر اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے ما سوا ان کے، تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے پاک دامن بنتے ہوئے، نہ زناکار بنتے ہوئے۔ پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے تو دو ان کو ان کے مہر جو مقرر ہے، اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ۔ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے اس کی طاقت کے نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے، تو وہ نکاح کرے جو تمہارے قبضہ میں ہے تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کی کیفیت کو، بعض تمہارا بعض کی جن سے ہے تو نکاح کر لو ان سے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، اور دو ان کو مہر ان کے دستور کے موافق، تاکہ نکاح سے وہ پاک دامن بن جائے، نہ اعلانیہ زناکار اور نہ بنانے والی ہوں پوشیدہ یار۔ اور جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائے پھر اگر وہ ارتکاب کرے بدکاری کا تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ جن لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جسے خطرہ ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم سے، اور تمہارا صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکام تمہارے لیے، اور چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ دو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے پابندیوں کا بوجھ، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقہ سے مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور جو شخص کرے گا یوں سرکشی اور ظلم سے تو ڈال دیں گے ہم اسے آگ میں، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے روکا گیا ہے تمہیں جن سے، تو ہم محو کر دیں گے تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں۔ اور نہ آرزو کرو اس چیز کی، بزرگی دی ہے اللہ نے جس سے تمہارے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہے ہم نے وارث اس مال سے جو چھوڑ جائے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور وہ لوگ جن سے بن چکا ہے تمہارا عہد و پیمان، تو دو انہیں ان کا حصہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ مرد محافظ و نگران ہے عورتوں پر، اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے، یعنی عورتوں کی ضرورت و آرام کے لیے، تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں مردوں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے۔ اور وہ عورتیں اندیشہ ہو تمہیں جن کی نافرمانی کا، تو پہلے نرمی سے انہیں سمجھاؤ، اور پھر الگ کر دو انہیں خوابگاہوں سے، اور پھر بھی باز نہ آئے تو مارو انہیں۔ پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگے تمہاری تو نہ تلاش کرو ان پر ظلم کرنے کی راہ، یقیناً اللہ تعالیٰ عظمتوں کی بڑائی میں سب سے بالا سب سے بڑا ہے۔ اور اگر خوف کرو تم ناچاکی کا ان کے درمیان تو مقرر کرو ایک پنچ مرد کے کنبہ سے اور ایک پنچ عورت کے کنبہ سے، اگر وہ دونوں پنچ ارادہ کرے صلح کرانے کا تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہر بات سے خبردار ہے۔ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیز رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں، اور پڑوسی جو رشتہ دار ہے اور پڑوسی جو رشتہ دار نہیں، اور ہم مجلس اور مسافر، اور جو لونڈی غلام تمہارے قبضہ میں ہے ان سب سے حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو مغرور ہو، فخر کرنے والا ہو، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا، اور چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔
اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر، اور وہ بدقسمت ہو جائے شیطان جس کا ساتھی، پس وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور کیا نقصان ہوتا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور روز آخرت پر اور خرچ کرتے اس سے جو دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی، بلکہ اگر ہو معمولی سی نیکی تو دگنا کر دیتا ہے اسے، اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم۔ تو کیا حال ہوگا ان نافرمانوں کا جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ۔ اس روز تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی کہ کاش انہیں دبا کر ہموار کر دی جاتی ان پر زمین، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم نشہ کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار یا سفر میں یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، یا ہاتھ لگایا ہو تم نے اپنی عورتوں کو، پھر نہ پاؤ تم پانی، تو اس صورت میں تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی راہ راست سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ حمایتی، اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مددگار۔ کچھ لوگ جو یہودی ہیں پھیر دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کی اصلی جگہوں سے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو تم نہ سنائے جاؤ، اور کہتے ہیں رائے نہ بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو، اور تانا زنی کرتے ہوئے دین میں۔ اور اگر وہ یوں کہتے ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اسے مان لیا، اور ہماری عرض سنیے اور نگاہ کرم فرمائیے ہم پر، تو ہوتا بہت بہتر ان کے لیے اور بہت درست۔ لیکن اپنی رحمت سے دور کر دیا انہیں اللہ نے بوجہ ان کے کفر کے، پس نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے۔ اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی کتاب، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہم نے، تاکہ تصدیق کرے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم مسح کر دے چہرے، پھر پھیر دے انہیں پشتوں کی طرف، یا لعنت کرے ان پر جس طرح ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ عظیم کا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو پاک باز بتلاتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ پاک باز بنا دے جسے چاہے، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے کھجور کے گٹلی کے ریشہ کے برابر۔ دیکھیے کیسے گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے انہیں رسوا کرنے کے لیے یہ کھلا گناہ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، وہ اب اعتقاد کرنے لگے ہیں جبت اور طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہے ان سے جو ایمان لائے ہیں۔ یہی وہ بد نصیب ہے جن پر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جس پر لعنت بھیجے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے حکومت میں؟ اگر ایسا ہوتا تو نہ دیتے یہ لوگوں کو تل برابر۔ کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو عطا فرمائی ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، وہ حسد کی آگ میں جلا کریں۔ ہم نے تو مرحمت فرما دی ہے ابراہیم کے گھرانے کو کتاب اور حکمت اور عنایت، فرما دی ہے انہیں عظیم الشان سلطنت، تو ان سے کوئی ایمان لائے اس کے ساتھ، اور کسی نے منہ پھیر لیا اس سے، اور کافی ہے انہیں جلانے کے لیے جہنم کی دہتی ہوئی آگ۔ بے شک جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں، جب کبھی پک جائیں ان کی کھالیں تو بدل کر دے دیں گے ہم انہیں کھالیں دوسری، تاکہ وہ مسلسل چکتے رہیں عذاب کو۔
بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں باغوں میں، رواں ہے جن کے نیچے ندیاں، ہمیشہ رہیں گے ان میں تا ابد۔ ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سایہ میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو اماندو کو جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اپنے ذیشان رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جگڑنے لگو تم کسی چیز میں تو لٹا دو اسے اللہ اور اپنے رسول کے فرمان کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز قیامت پر۔ یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا انجام۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں طاغوت کا، اور چاہتا ہے شیطان کے بہکا دے انہیں بہت دور تک۔ اور جب کہا جائے انہیں کہ آؤ اس کتاب کی طرف جو اتاری ہے اللہ نے، اور آؤ رسول پاک کی طرف، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے روگردانی کرتے ہوئے۔ پس کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت بوجہ ان کرتوتوں کے جو آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے، پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، کہتے ہیں باخدا نہیں قصد کیا تھا ہم نے مگر بلائی اور باہمی مصالحت کا۔ یہ لوگ ہیں، خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چشم پوشی فرمائیے ان سے اور نصیحت کرتے رہیے انہیں، اور کہیے انہیں تنہائی میں ایسی بات جو مؤثر ہو۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر، حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، نیز مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول کریم بھی، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ بس اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائے آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان، پھر نہ پائے اپنے نفسوں میں تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا، اور تسلیم کر لیں دل و جان سے۔ اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے اپنے گھروں سے، تو نہ بجا لاتے اس کو مگر چند آدمی ان میں سے، اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اسی طرح سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم ہو جاتے، تو اس وقت ہم بھی عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم، اور ضرور پہنچاتے انہیں سیدھے راستہ تک۔ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ یہ محض فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ اے ایمان والو، ہوشیار رہو، پھر وقت آ جائے تو نکلو ٹولیاں بن کر یا نکلو سب مل کر۔ اور بے شک تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت تو وہ کہے احسان فرمایا ہے اللہ نے مجھ پر کہ میں نہیں تھا ان کے ہمراہ جنگ میں حاضر۔ اور اگر ملے تمہیں فضل یعنی فتح اور مال غنیمت اللہ کی مہربانی سے، تو ضرور کہے جیسے نہیں تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی، کاش میں بھی ہوتا ان کے ہمراہ تو حاصل کرتا بڑی کامیابی۔ پس چاہیے کہ لڑا کرے اللہ کی راہ میں صرف وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، اور جو شخص لڑے اللہ کی راہ میں پھر خواہ مارا جائے یا غالب آئے تو دونوں حالتوں میں ہم دیں گے اسے اجر عظیم۔ اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے ہو راہ خدا میں، حالانکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں اور بچے ایسے بھی ہیں جو ظلم سے تنگ آ کر عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے، ظالم ہیں جس کے رہنے والے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے دوست، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔
جو ایمان لائے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہے وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں۔ تو اے ایمان والو، لڑو شیطان کے حامیوں سے، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں جب کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات، ان باتوں کو تم مان لیا، پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد، تب ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگ گیا لوگوں سے جیسے ڈرا جاتا ہے خدا سے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، کیوں فرض کر دیا ہے تو نے ہم پر جہاد، اور کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک۔ اے ترجمان حقیقت انہیں کہو، دنیا کا سامان بہت قلیل ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کیے ہے، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر کھجور کی کٹلی کے ریشہ کے برابر۔ جہاں کہیں تم ہوگے آ لے گی تمہیں موت، اگرچہ پناہ گزین ہو تم مضبوط قلعوں میں، اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اے میرے رسول، آپ فرمائیے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے؟ جو پہنچے آپ کو بھلائی سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے آپ کو تکلیف سو وہ آپ کی طرف سے ہے، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کا گواہ۔ جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے منہ پھیرا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا پاسبان بنا کر، اور کہتے ہیں ہم نے حکم مان لیا، اور جب باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو رات بھر مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے اس کے برعکس جو آپ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں۔ پس رخ انور موڑ لیجئے ان سے اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں، اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا تو ضرور پاتے اس میں اختلاف کثیر، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا خوف کی تو چرچا کرنے لگتے ہیں اس کا، اور اگر لٹا دیتے اسے رسول کریم کی طرف اور با اقتدار لوگوں کی طرف اپنی جماعت سے تو جان لیتے اس خبر کی حقیقت کو وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور نہ ہوتی اس کی رحمت تو ضرور تم اتباع کرنے لگتے شیطان کا سوائے چند آدمیوں کے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، نہ تکلیف دی جائے گی آپ کو سوائے اپنی ذات کے، اور ابھارے آپ ایمان والوں کو جہاد پر۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ روک دے زور ان لوگوں کا جو کفر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، نیز وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو کرے گا سفارش اچھی ہوگا اس کا حصہ اس میں سے، اور جو کرے گا سفارش بری تو ہوگا اس کے لیے بوجھ اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ دعا سے تو سلام دو تم ایسے لفظ سے جو بہتر ہو اس سے، یا کم از کم دہرا دو وہی لفظ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ نہیں کوئی معبود بغیر اس کے، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، نہیں ذرہ شک اس کے آنے میں، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کہنے میں۔ سو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے انہیں باوجہ ان کرتوتوں کے جو انہوں نے کیے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے گمراہ کر دیا ہے اللہ نے، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ۔ وہ دوست رکھتے ہیں اگر تم بھی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ، پس نہ بناؤ تم ان سے اپنے دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ پس اگر وہ ہجرت سے منہ موڑے تو پکڑ لو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں پاؤ ان کو، اور نہ بناؤ ان سے کسی کو اپنا دوست اور نہ مددگار، مگر ان کو قتل نہ کرو جو تعلق رکھتے ہیں اس قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا آ گئے ہوں تمہارے پاس اس حال میں
کہ تنگ ہو چکے ہوں ان کے سینے کہ جنگ کرے تم سے یا جنگ کرے اپنی قوم سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالی تو مسلط کر دیتا انہیں تم پر، تو وہ ضرور لڑتے تم سے۔ پھر اگر وہ کنارہ کر لے تم سے اور نہ جنگ کرے تمہارے ساتھ اور بھیجے تمہاری طرف صلح کا پیغام، تو نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کرنے کی راہ۔ تم پاؤ گے چند اور لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور امن میں رہیں اپنی قوم سے، لیکن جب کبھی پھرے جاتے ہیں فتنہ کی طرف تو منہ کے بل گر پڑتے ہیں اس میں۔ سو اگر کنارہ کرے تم سے یا نہ بھیجے تمہاری طرف صلح کا پیغام اور نہ روک لے اپنے ہاتھ، تو پکڑ لو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں تم پاؤ انہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ دیا ہے ہم نے تمہیں ان پر کھلا اختیار۔ اور نہیں جائز کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو اس کی سزا یہ ہے کہ آزاد کرے مسلمان غلام اور خون بہا ادا کرے مقتول کے گھر والوں کو، مگر یہ کہ وہ خود ہی خون بہا معاف کر دیں۔ پھر اگر ہو مقتول اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری، لیکن وہ مقتول خود مومن ہو، تو قاتل آزاد کرے ایک مسلمان غلام، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ہو چکا ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ، تو قاتل خون بہا دے دے اس کے گھر والوں کو، اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام۔ تو جو شخص غلام نہ پا سکے تو روزے رکھے 2 ماہ لگاتار۔ اس گناہ کی توبہ اللہ کی طرف سے یہی مقرر ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر، اور اپنی رحمت سے دور کر دے گا اسے، اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے عذاب عظیم۔ اے اہل ایمان، جب تم سفر پر نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تو خوب تحقیق کر لو، اور نہ کہو اسے جو بیچتا ہے تم پر سلام کہ تم مومن نہیں ہو۔ تم تلاش کرتے ہو سامان دنیاوی زندگی کا، پس اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ ایسے ہی کافر تم بھی تھے اس سے پہلے، پھر احسان فرمایا اللہ نے تم پر، تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خبردار ہے۔ نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھنے والے مسلمان سوائے معذوروں کے، اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر درجہ میں، اور سب سے وعدہ فرمایا ہے اللہ نے بھلائی کا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم سے۔ ان کے لیے بلند درجے ہیں اللہ کی جناب سے، اور نوید بخشش اور رحمت ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ بے شک وہ لوگ کہ قبض کیا ان کی روحوں کو فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ ظلم توڑ رہے تھے اپنی جانوں پر۔ فرشتوں نے انہیں کہا تم کس شغل میں تھے؟ معذرت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم تو بے بس تھے زمین میں۔ فرشتوں نے کہا کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ تاکہ تم ہجرت کرتے اس میں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بری پلٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ مگر واقعی کمزور و بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو نہیں کر سکتے تھے ہجرت کی کوئی تدبیر، اور نہیں جانتے تھے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ، تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا ان سے، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت جگہ اور کشادہ روزی، اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، پھر آ لے اس کو راہ میں موت، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں تم پر کچھ حرج اگر تم قصر کرو نماز میں، اگر ڈرو تم اس بات سے کہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں کافر، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان میں موجود ہوں اور قائم کرے آپ ان کے لیے نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان سے آپ کے ساتھ، اور وہ پکڑ رکھیں اپنے ہتھیار، پس جب سجدہ کر چکے تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، اور آ جائے دوسرا گروہ
جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، بس اب وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ اور لیے رہے اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار۔ تمنا کرتے ہیں کافر اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ ٹوٹ پڑے تم پر یک بارگی، اور نہیں کوئی حرج تم پر اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے یا ہو تم بیمار تو اتار دو اپنے ہتھیار، مگر دشمن کی نقل و حرکت سے ہوشیار رہو۔ بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ جب تم ادا کر چکو نماز تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ دشمن کی طرف سے تو ادا کرو نماز حسب دستور۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے اپنے مقرر وقت پر، اور نہ کمزوری دکھاؤ دشمن قوم کی تلاش میں۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس ثواب کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ تاکہ فیصلہ کرے آپ لوگوں میں اس کے مطابق جو دکھا دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور نہ بنیے بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے، اور مغفرت طلب کیجیے اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور مت جھگڑے آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا اسے جو بڑا بد دیانت اور بدکار ہے۔ وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے لوگوں سے لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا جو پسند نہیں اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے ہے۔ سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا اس روز ان کا وکیل؟ اور جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اور جو کمائے گناہ کو تو وہ کماتا ہے اسے اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ پھر تہمت لگائے اس سے کسی بے گناہ کو تو اس نے اٹھا لیا بوجھ بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت تو تہیا کر لیا تھا ایک گروہ نے ان سے کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو، اور نہیں غلطی میں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی، اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں بجز ان لوگوں کے جو حکم دے صدقہ دینے کا یا نیک کام کا یا سلو کرانے کا لوگوں میں، اور جو شخص کرے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا مندیاں حاصل کرنے کے لیے تو ہم عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم۔ اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گئی اس کے لیے ہدایت کی راہ، اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے، تو ہم پھرنے دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا ہے، اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس جرم عظیم کو کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے اس کے ماں سوا جتنے جرائم ہوں جس کے لیے چاہتا ہے، اور جو شریک ٹھہرائے کسی کو اللہ کے ساتھ تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا مگر دیویوں کی، اور نہیں عبادت کرتے مگر شیطان سرکش کی۔ لعنت کی ہے اس پر اللہ نے، اور اس نے کہا تھا کہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے اپنا حصہ مقرر، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا، اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں، پس وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ کی مخلوق کو۔ اور جو شخص بنا لے شیطان کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کر تو نقصان اٹھایا اس نے کھلا نقصان۔ شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے ان سے اور غلط امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر فریب کا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور نہ پائیں گے اس سے بچ نکلنے کی جگہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے
اور نیک عمل کیے داخل کریں گے ہم انہیں ان باغوں میں رواں ہے جن کے نیچے ندیاں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں نجات کا انحصار نہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر بلکہ جو عمل کرے گا برے اسے سزا ملے گی اس کی اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے بغیر کوئی دوست اور نہ مددگار اور جس نے عمل کیے اچھے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو سو وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور نہ ظلم کیے جائیں گے دل پر اور کون بہتر ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا ہو اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ احسان کرنے والا ہو اور پیروی کی ملت ابراہیم کی اس حال میں کہ وہ ہر باطل سے منہ موڑے ہوئے ہو اور بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لینے والا ہے اور فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے بارے میں اور وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب یعنی قرآن میں ان میں احکام ہے ان یتیم بچیوں کے متعلق جنہیں تم نہیں دیتے ہو جو حق مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے اور خواہش کرتے ہو کہ خود نکاح کر لو ان کے ساتھ یعنی ان کا مال دبوچنے کے لیے اور قرآن میں احکام ہے کمزور بچوں کے متعلق اور وہ یہ کہ قائم رہو یتیموں کے معاملہ میں انصاف پر اور جو کرو گے بھلائی کے کاموں سے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے خاوند سے اس کی زیادتی یا روگردانی کی وجہ سے تو نہیں کوئی حرج ان دونوں پر کہ صلح کر لیں آپس میں اور صلح ہی دونوں کے لیے بہتر ہے اور موجود رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل اور اگر تم احسان کرو اور متقی بنو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ پورا انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان اگرچہ تم اس کے بڑے خواہش مند بھی ہو تو یہ نہ کرو کہ جھک جاؤ ایک بیوی کی طرف بالکل اور چھوڑ دو دوسری کو جیسے وہ درمیان میں لٹک رہی ہو اور اگر تم درست کر لو اپنا رویہ اور پرہیزگار بن جاؤ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ تعالی دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے اور اللہ تعالی وسیع بخشش والا حکمت والا ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے اور حکم دیا تمہیں بھی کہ ڈرو اللہ تعالی سے اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگو اور لے آئے دوسروں کو اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے جو شخص ارادہ کرتا ہو صرف ثواب دنیا کا تو یہ اس کی اپنی کم نظری ہے اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا ہر چیز دیکھنے والا ہے اے ایمان والو ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے انصاف پر گواہی دینے والے محض اللہ کے لیے چاہے گواہی دینا پڑے تمہیں اپنے نفسوں کے خلاف یا اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ دولت مند ہو یا فقیر پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا تو نہ پیروی کرو خواہش نفس کی انصاف کرنے میں اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ موڑو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی اس سے پہلے اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کے ساتھ تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر بڑھتے گئے کفر میں نہیں ہے سنت الہی ان کے متعلق کہ بخش دے انہیں اور نہ یہ کہ پہنچائے انہیں راہ راست تک
خوشخبری سنا دو منافقوں کو کہ بلا شبہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ تو وہ سن لے، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے سب کی سب۔ اور تحقیق اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ حکم کتاب میں کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو کہ انکار کیا جا رہا ہے ان کا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا، تو مت بیٹھو ان کفر و استہزاء کرنے والوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہوگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے سب منافقوں اور سب کافروں کو جہنم میں۔ وہ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے انجام کا، تو اگر ہو جائے تمہیں فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا نہیں تھے ہم بھی تمہارے ساتھ؟ اور اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ کامیابی سے کہتے ہیں کیا نہیں غالب آ گئے تھے ہم تم پر؟ اور اس کے باوجود کیا نہیں بچایا تھا ہم نے تم کو مومنوں سے؟ پس اے اہل نفاق، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہ بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا راستہ۔ بے شک منافق اپنے گمان میں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے انہیں اس دھوکہ بازی کی۔ اور جب کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں کاہل بن کر، وہ بھی عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر تھوڑی دیر۔ ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں کفر و ایمان کے درمیان، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل؟ بے شک منافق سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے دوزخ کے طبقوں سے، اور ہرگز نہ پائے گا تو ان کا کوئی مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کا دامن رحمت، اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے، تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کہ اگر تم شکر کرنے لگو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔